مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور علم و علماء کی محفل سجی ہوئی ہے۔ علماء حضرات بھی ہوتے ہیں، ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتے ہیں، اور ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع پر ہم کلام کرتے ہیں اور کچھ سوالات شامل کرتے ہیں تاکہ وہ بنیادی اور مرکزی نوعیت کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں اور اس موضوع کو کسی حد تک اس کی وضاحت ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو آج جو موضوع ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ممتاز و مقتدر علماء حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوا کرتے ہیں۔ میری مراد علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے ہے۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانیال شیخ ثقلین رشید ماسٹر سمیر اور علی شبیر تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آوازوں میں حمد رب جلیل اللہ کا پاک ذکر ان مبارک ساعتوں میں شامل کر کے پھر ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں گے اور انشاءاللہ سوالات کو شامل کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ باقی من کل فان، اللہ باق من کل فان، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو، آگے آگے تو، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو، اللہ باق من کل فان، اللہ باق من کل فان، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون بیتا جائے، جیون بیتا جائے، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو، اللہ باقی من کل فان، اللہ باقی من کل فان، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، چوں چوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ باقی من کل فان، اللہ باقی من کل فان، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، ہوگا فی الانسان، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، ہوگا فی الانسان، ہوگا فی الانسان،
سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان۔ دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان، شہنشاہ عالی شان۔ لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان۔ تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو۔ اللہ باقی من کل فان، اللہ باقی من کل فان۔ تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میر، کوئی نہ ہوگا میر۔ اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جی، جیون بازی جی۔ ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت، تجھے فنا کے گیت۔ نیند سے آنکھیں کھول غافل، کیسی ہے یہ پریت، کیسی ہے یہ پریت۔ اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو۔ اللہ باقی من کل فان، اللہ باقی من کل فان، اللہ باقی من کل فان، اللہ باقی تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کا کیا ٹھکانا۔ تو نوازنے پہ آئے مولا، مولا تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ ہی باقی ہے، اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے، اللہ ہی رہے گا۔ باقی ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کا قرآن کریم میں بھی باقاعدہ طور پر ذکر ہے، اور آج موضوع بھی ہمارا موت کو یاد کرنا ہے۔ قرآن کریم میں کوئی 145 ٹائم یعنی 145 مقامات پر موت کا ذکر آیا ہے، اور اس کی اہمیت اس بات سے واضح بھی ہو جاتی ہے۔ یہی وہ موضوع ہے کہ جو عام طور پر ہمارا موضوع نہیں رہتا ہماری گفتگو کا۔ یہی وہ موضوع کہ اگر کسی محفل میں کہیں وائز ذکر کر رہے ہوں اس کو موضوع بنایا ہو تو لوگ اڑ جاتے ہیں کہ اب ذرا میں کچھ کام کر کے آ جاتا ہوں۔ یہی وہ موضوع ہے جس پر ہم یقین بھی رکھتے ہیں کہ موت آنی ہے، اور اسی کو ہم زیادہ تر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے وہ لطائف قائم رہیں جس میں ہم مشغول اور مصروف ہیں۔ بہرصورت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو علماء حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے سوالات کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع ہے موت کو یاد کرنا۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے کہ موت کو یاد کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کس طرح کس انداز میں ذکر ملتا ہے، وہ سب کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن پاک کی مشہور آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ یقینی سی بات ہے، کوئی خبر دینا تو مقصود ہے نہیں اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ تو ہر چیز ہر ایک کو پتہ ہے کہ مرتے ہی ہیں، عام مشاہدہ بھی ہے، کسی کو آیت نہ بھی معلوم ہو تو وہ کرتا ہے۔ بالکل اصل تو موت کو یاد دلانا، کہ جب اس قسم کی آیات انسان پڑھے تو اس کو موت یاد آئے۔ اللہ۔ اور موت کیوں یاد آئے، نبی کریم نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ جیسے صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہنسی کی آواز بلند ہوئی
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ کے کانوں تک آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑ دینے والی کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ عرض رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد، یعنی تھوڑا سا ذکر موت کیا کرو تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ لذات میں مشغول ہو کر انسان کا دل اکثر غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکثر ذکر الموت قل حسدہ وفرحہ، جو موت کا ذکر زیادہ کرے تو اس کا حسد قلیل ہو جاتا ہے اور خوشیاں مختصر ہو جاتی ہیں۔ اس کی تشریح بیان کی کہ جس کو یقین ہے میں نے عنقریب مرنا ہے تو کیا وہ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جلے کڑے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ خوشی جو ہمیں غفلت کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، اگر ہم بیٹھتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، مالی لحاظ سے آسودگی ہے، صحت بھی ہے، گھر میں بھی سب کچھ ہے، تو پھر ہمیں سوچتی ہیں مستیاں، اس مستی کا توڑ کا بہترین طریقہ موت کی یاد ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ الذی خلق الموت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس نفع کے حصول کی یا تحصیل کی مشغولیت بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور پھر وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی اطاعت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نبی کریم کی بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں اس کی ترغیب ملتی ہے باقاعدہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کفار سے لڑے بغیر بھی کوئی شہادت کا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ علماء فرماتے ہیں 20 کا عدد مقصود نہیں ہے، یعنی بکثرت اپنی موت کو یاد کرے تو اتنا اس کے لیے مقام ہے۔ اور ایک روایت میں یہ طبرانی کی روایت ہے بڑی پیاری، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہم حبب الموت الی من یعلم انی رسولک، اے اللہ تو اس کے لیے موت کو محبوب کر دے جو یہ جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں۔ موت کو محبوب کر دے، یعنی اس کا مطلب ہے سرکار چاہتے ہیں کہ موت کو یاد رکھا جائے۔ اور بس آخر میں 2 لفظوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ موت کو یاد کیسے کرنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جیسے ہم تذکرہ کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مرنے کے جو مناظر ہیں ان کو تصور میں لے کر آئے، اس کو مراقبہ موت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے سوچے میری بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، سب لاش پڑی ہوئی ہے، پھر کپڑے اتار دیے گئے، پھر تختہ غسل پہ لٹایا، پھر غسل دے رہے ہیں، اس کو محسوس کریں کہ کوئی میرے بدن کو چھو رہا ہے، اس کے بعد خشک کیا، کفن پہنایا، اپنے آپ کو اس کو دیکھے، پھر اسی طرح جنازہ اٹھتا ہے، جب گھر سے جانے لگتا ہے تو کیسی چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، پھر جنازہ گاہ پہلے ہم کھڑے ہو کر میت کو دیکھتے ہیں، میت کیسے دیکھتی ہوگی کھڑے ہونے والوں کو، یہ تصور ذہن میں لائیں، پھر قبرستان، پھر قبر میں اترنے کا منظر، پھر منکر نکیر کی آمد، یہ چیزیں ذہن میں لائیں، ایک تصور، ایک مراقبہ ہر ہفتے کم از کم یا 3 دن میں ایک دفعہ کر لیں، بہت بہتر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو اٹھتے ہوئے جنازے ہیں ان کو دیکھے انسان، قبرستان چلے جائے، سرکار نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جاؤ، کہ اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے تو یہ موت یاد آتی ہے۔ اور یا پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی جس پہ لکھوایا ہوتا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کرنے والی ہونے کے اعتبار سے موت کافی ہے۔ تو یوں کوئی ایسا لگا دیں، اپنے ایسا کوئی اسٹیکر وغیرہ لگا دیں، اپنے کمپیوٹر اسکرین پہ لگا دیں کہ دیکھیں تو موت یاد آئے۔ جب موت یاد آئے گی انشاءاللہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی گناہ سے انسان بچے گا۔ یہ جو مستیاں میں سوچتی ہیں، دوستیاں، ناجائز دوستیاں، گندے مناظر کو دیکھنا، ہر وقت چھچورا پن ہم پر غالب رہے، غلط حرکتیں ہم کر رہے ہوں، لڑکیوں سے فرینڈشپ کر رہے ہوں، یہ اسی وقت چلتی رہتی ہیں تمام چیزیں۔ یہ حرام مال کا حصول بغیر خوف خدا کے جب تک ہمیں موت یاد نہیں ہوتی، موت یاد آئے گی انشاءاللہ بریک لگے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، موت بے شک برحق ہے، اور بڑے کہتے بھی یہی تھے اگر کسی کو بہت زیادہ سرکش پایا، بہت زیادہ گمراہ پایا تو فرماتے تھے کہ کیا موت یاد نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا لوگوں کی اصلاح کرنے کا۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب تشریف فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں علامہ صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے، اور آپ کا زیادہ تجربہ ہم سے اور مشاہدہ ہے کہ موت کے ذکر کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ اس سے صرف نظر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہر لمحہ، کسی طرح اس موضوع سے ہم کہیں آگے پیچھے ہو جائے۔ کیا کہیے گا، ایسا یہ کیوں ہے، ایسے رویے ہمارے؟ جی بالکل رئیس بھائی، موت کے ذکر کو معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بالکل، اگر کسی جگہ جو ہے وہ موت کا ذکر کیا جاتا ہے یا موت پر کوئی بات کرتا ہے، واز کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو خالی مولوی لوگ آخرت کی باتیں کرتے ہیں اور موت کی باتیں کرتے ڈراتے ہیں، یہاں سے اٹھو۔
اور آخرت کو آخرت کے تصور کو اور عقیدے کو جو ہے وہ ٹھٹھا مذاق بنایا جاتا ہے. بالکل بالکل. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو ان کے درمیان سے پردے کو ہٹا دیا جائے گا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. وہ کہیں گے کہ ہم تو بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے ان لوگوں کا جو کوئی آخرت کی بات کرتا تھا یا موت کی بات کرتا تھا. فرمایا کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا، اب آج ہمارے سامنے ساری چیزیں آ چکی اور ہمیں یقین ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین کا اور یہودیوں کا یہی طریقہ تھا. ان کو کہتے تھے بھائی آ جاؤ، تو کہتے بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نحن ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل سے کہا جاتا، اور ہمیں نہ تو آگ کو چھوئے گی، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ. اگر تم کہتے ہو کہ تم جہنم میں یا آگ میں جاؤ گے بھی تو خالی تھوڑا سا ٹچ کریں گے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. فرمایا کہ اگر تمہیں اتنا پیارا ہے، تم سمجھتے ہو اتنے محبوب ہو، تو موت کی تمنا کرو. تو موت کا ذکر اور تمنا سے لرز جاتے ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما هو بمزحزہ من العذاب ان یعمر. فرمایا کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ انہیں 1000 سال عمر مل جائے. فرمایا انہیں بتا دو کہ تمہیں 1000 سال بھی عمر مل جائے گی نا، پھر بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی. اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز ایمان ہے، وہ ایمان لے کر آ جاؤ. تو فرمایا کہ وہ موت کے ذکر سے، موت کے تذکرے سے بھاگتے ہیں. تو قرآن نے کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فرمایا جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس کے ذکر سے تم بھاگتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ تذکرہ نہ کرنا اور تمہیں اسے بھاگنا تم بچ جاؤ گے؟ فرمایا تم آگے چل رہے ہوگے، موت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا اپنے آپ کو مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند کر کے دیکھ لو، پھر بھی تم بچ نہیں سکو گے. فرمایا کہ موت تمہیں آ کر رہے گی. تو یہ دنیا کے حرص ہوتی ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. فرمایا مشرکین جو ہے زندگی پر بہت زیادہ حریص تھے کہ ہمیں لمبی زندگی ملے. آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ ہو گیا کہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی موت کی بات نہ کرے، تذکرہ نہ کرے، بلکہ اگر کوئی عالم دین قرآن و حدیث کا موت کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ وائز نہ ڈرا مجھے موت سے اور عذاب قبر سے. اس کو اس قسم کی بات کی جاتی ہے. حالانکہ وائز کون ہے؟ وائز تو قرآن ہے، وائز تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو آپ نے قبر کو دیکھ کے زار و قطار رونے لگے. فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے. فرمایا کہ وہ زار و قطار رو رہے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا تذکرہ اپنے مجلسوں میں، اپنے واز میں، اچھا عوام بھی یہی چاہتی ہے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے واز کریں کہ ایک دیکھ پر ان کو جنت پہنچا دیں. جاؤ تمہاری بخشش و مغفرت مبارک ہو، آج رات تم آ گئے ہو، اس محفل سے اٹھ کے جاؤ گے، تمہاری بخشش و مغفرت. نہ تمہیں فجر پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں فجر پڑھنے کی ضرورت ہے. اب چین کی نیند ہم بھی سو جائیں گے، تم بھی جا کے سو جاؤ. یہ اس قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں. اس کی وجہ سے قوم باغی ہو گئی، صحیح فرمایا، مسجدیں ویران ہو گئی، نوجوان باغی ہو گئے. حالانکہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ حضور مبشر بھی تھے اور حضور نذیر بھی تھے. قرآن بھی مبشر بھی ہے، نذیر بھی، اور حضور علیہ السلام اس کے اندر ترغیب اور ترہیب دونوں ہونے چاہیے. اور موت کا ذکر لازمی طور پر ہونا چاہیے تاکہ قوم جو ہے اس کو یاد کرے اور اس کے لیے تیاری کرے. صحیح فرمایا آپ نے. موت کے حوالے سے موت کا استہزاء کرتے ہوئے بہت سے اشعار بھی ہمیں ملتے ہیں، اور اسی طرح عمومی جو رویے ہیں وہ وہی ہیں جو علامہ صاحب نے بیان فرمائے ہیں. بہر صورت آج اصلاح بہت ضروری ہے ہماری فکر کی اور ہماری سوچ کی. یہ وقت ایسا ہے کہ جب ہم توجہ کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ کون سی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ موت کو یاد کرنا آج موضوع ہے، اور دونوں ہی ہمارے ماشاءاللہ اسکالرز نے، علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے پہلے سیگمنٹ میں بہت بھرپور انداز میں ایک بڑی بہترین بنیاد فراہم فرما دی ہمارے اس موضوع پر. اور پھر یہاں تک بھی بات پہنچ گئی کہ استہزاء کیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی ایک عمومی رویے ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ بہت قابل مذمت ہے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ شخص آ جائے تو اس کے آنے پر یہ کہا جاتا ہے موت کا فرشتہ آ گیا.
یا پھر استہزاء نظر آ رہا ہے؟ کیا فرمائے گا ہمارے ان رویوں پر بھی، اور اس کا حکم شرعی کیا ہوگا؟ کیا فرمائیے اس سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے آنے پر جو شخص ناپسندیدہ ہو انسان کو، یوں کہنا کہ موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اس کے کئی پہلو ہیں. جی اور اس جملے کے قبیح ہونے اور برے ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں. بے شک بے شک. اچھا، اس میں ایک پہلو تو بڑا سنگین بھی ہے. ظاہر ہے کہ آپ اپنے ناپسندیدہ شخص کو اللہ کے فرشتے سے مثال کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اگر وہاں فرشتے کی توہین کا ارادہ ہوا نا تو یہ بات حد کفر تک جائے گی. استغفر اللہ. اور اس میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے اگر یہ نیت بھی ہو ساتھ. بڑی اہم بات بیان فرمائی آپ نے، بہت بڑی بات. اچھا، دوسرا اس کا سنگین پہلو یہ ہے کہ آپ نے کم از کم آنے والے مسلمان کی جو دل آزاری ہے وہ بھی کی ہے. تو کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا بھی حرام ہے. بالکل ایسا ہی. تو ایک پہلو حد کفر تک گیا، ایک پہلو اس کا حرام تک گیا. بالکل. اور تیسرا پہلو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ بدفعلی بھی ہے. یعنی کسی شخص کے آنے پہ کہنا کہ یہ تو موت کا فرشتہ آ گیا، یا جس طرح کہنا کوئی مصیبت آ گئی ہے، آج کس کا منہ دیکھ لیا ہے، اور یہ اس طرح کے جو جملے ہیں یہ بدفعلی بھی ہوتی ہیں. بھئی کوئی مسلمان آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام دیکھتے، سبحان اللہ. سعید نام کا شخص آ رہا ہے، آپ کہتے بھئی سعادت آ گئی، کیا کامیابی آ گئی. سبحان اللہ. اور آپ کو یہی جملہ ملا ہے کہ آپ ایک مسلمان کے آنے پر اس طرح توہین کا انداز اپنا رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ تیسرا پہلو بدفعلی کا بھی اس میں نکلتا ہے، اور وہ بھی شرعاً حرام ہے کیونکہ بدفعلی لینا منع کیا گیا ہے ہمارے دین میں. اچھا، اس میں چوتھا پہلو یہ ہے کہ موت کا تذکرہ کرنا یا موت کے فرشتے کا تذکرہ کرنا، اور وہ بھی نہایت غیر سنجیدگی سے. یعنی موت کا ذکر جو ہے یہ سنجیدہ موضوع ہے. ہاں بالکل. یعنی جب موت کا ذکر آئے یا موت کے فرشتے کا ذکر آئے تو انسان کے دل پہ خوف خدا طاری ہو. یقیناً. اور آپ موت کے فرشتے کا تذکرہ جو ہے وہ استہزاء کے طور پہ کر رہے ہیں. یہ اتنا سنجیدہ عنوان ہے، جیسے علماء کرام نے بیان کیا کہ قبر دیکھ کے صحابہ روتے تھے، بالوں میں سفیدی آ جائے تو موت کو یاد کر کے روتے تھے، ذکر موت پر روتے تھے. اور اب دیکھیں نا، قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کو پیش کروں کہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے یہ. کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اللہ. یعنی اس موت کی کیفیت میں بھی یہ ہے کہ اپنے عقیدے پہ قائم رہنا یہ ایک سنجیدہ چیز ہے. اللہ. یہ فکر آخرت دلانے والی ہے. بے شک بے شک. یہ انسان کو ایمان کی سلامتی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے نا اب اور یہ صرف اس جملے تک محدود نہیں ہے. رئیس بھائی، اگر آپ غور کریں گے، اب دلوں کا ٹھنڈا پڑ جانا خوف خدا سے اور ذکر موت سے اس قدر آگے بڑھ گیا ہے. میں کہتا ہوں اس سے آگے کوئی حد نہیں ہوگی کہ آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا. جب ہم کسی کے ساتھ تدفین کے لیے جاتے ہیں نا، وہاں بھی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. بالکل ہنس رہے ہوتے ہیں. یعنی مردہ قبر میں اتارا جا رہا ہے اور آپ سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں. استغفر اللہ. اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی غیر سنجیدگی نہیں ہے. دل مردہ ہو گئے ہمارے. جی، یہ دل مردہ ہیں. یہ دل مردہ ہیں، اور موت کا منظر سامنے دیکھ کر بھی وہ دل جو ہے وہ اس قدر غافل ہے. جو قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اور غافل لوگوں کے مرنے پر قرآن کہتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. تو دنیا سے گیا، نہ تجھ پہ زمین روئی نہ آسمان رویا. یہ انہی غافل لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. تو اس لیے یہ جو موت کا تذکرہ ہے نا، نہایت سنجیدگی کا حامل ہے. جب اس کا ذکر آتا ہے تو انسان کو اپنی موت، اپنی آخرت اور انسان کو اپنی قبر یاد آ جانی چاہیے. اگر اس وقت بھی انسان کو اپنی موت یاد نہیں آتی تو سمجھ لیجئے پھر اس انسان کے دل پر مہریں لگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور پھر انسان کی واپسی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت موضوع سنجیدہ موضوع ہے، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا موضوع ہے، جسے ہم بہت ہی لائٹر موڈ میں لیتے ہیں. جناب موت کا ہی تو ذکر ہو گیا، ذرا سا مذاق بھی کر لیا. میں بڑے لائٹر موڈ میں نے بات کر دی ایسی تاکہ موت کا ذکر آپ کے اوپر سے ذہن سے ہٹ جائے. لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب ایک اور جو سوال بہت اہم ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب کی خدمت. مفتی صاحب، موت کی دعا کرنا
موت کی تمنا کرنا یا پھر یہ کہ کسی کے لیے اس طرح کی دعا کرنا، اس کے لیے کیا حکم شرع ہے؟ کچھ فرمائیے۔ جی دیکھیں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنائے موت سے منع فرمایا کہ موت کی تمنا مت کرو، بلکہ فرمایا کہ مومن کے لیے اس کی طویل عمر اس کے حق میں بہتر ہی ہوتی ہے، جس کی تشریح بیان فرمائی کہ جتنی طویل عمر ہوگی تو توبہ کے امکانات رہیں گے اس کے لیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کر لے۔ لیکن بعض صورتوں میں یہ بھی ثابت ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے موت کی تمنا کی، تو کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے، آپ کیوں موت کی تمنا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 60 ہجری میں، یعنی آپ نے اندازہ کر کے بتایا 60 ہجری میں نوجوانوں کی حکومت سے آپ پناہ مانگو۔ اس ٹائم یزید کی حکومت آئی تھی، تو آپ موت کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھے وفات دے دے۔ تو یوں کسی صحیح، اب جیسے کوئی بچی ہے، اس کی عزت کا معاملہ ہو گیا، وہ کہتی ہے اللہ مجھے اس سے پہلے موت دے دے کہ میری عزت خراب کرے کوئی آدمی ہے، اس کے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کو ذلیل کر دیں گے، وہ اس طرح کی کوئی تمنا، وہاں جواز بنتا ہے ایسی دعا؟ جی ہاں، تو وہاں ایسا جواز بنتا ہے۔ اور اسی طرح کسی دوسرے کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر فرض کر لیں، یہ تو خیر ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری خواہشات پہ سامنے والا مر جائے نا، جادو ٹونے سے ہم قصدن مار سکتے ہیں، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو آپ اگر کسی کی موت کی تمنا کرتے تو اللہ کی رضا تو شاید ہی ملحوظ ہوتی، نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے کرتے، اس کے ماں باپ کے لیے دکھ، بیوی بچوں کے لیے دکھ، خود وہ اس کو توبہ کا موقع نہ ملے، اچانک مر جاتا، تو یہ مناسب بات نہیں تھی۔ لیکن اس میں بھی وہی جواز کے ایک پہلو ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنی طاقت اور اپنے توانائی کو ناجائز کاموں میں صرف کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، غریبوں کی چیزیں قبضے میں کر لیتا ہے، قتل کروا دیتا ہے فلاں، تو یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور ہدایت اس کی قسمت میں نہ ہو تو اس کو موت دے دے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اور گناہوں کا انبار کھڑا کرے گا۔ اس لیے یہ اس طرح۔ لیکن جو ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا ہے کہ یہ بہنوں میں ذرا کچھ ہوا نہیں، گھر میں ٹسل چلی نہیں، اے اللہ اس کو موت دے دے، یعنی شوہر سے فائٹ ہوئی، شوہر نے اتنے عرصے خدمت کی ہے اور ذرا ایک دفعہ پھڈا ہوا نہیں، وہ باہر نکلے، اللہ یہ ٹرک کے نیچے آ جائے، اللہ کر کے موت آ جائے، اس کا جہاز پھٹ جائے، جہاز پھٹ جائے۔ اب آپ یہ اس طرح کر رہی ہیں، کل اگر یہ مر گیا نا تو پھر آپ ہی کو احساس ہوگا، آپ ہی روئیں گی کہ میں نے کیوں ایسا کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اپنی موت کی تمنا انسان نہ کرے تو بیسٹ ہے۔ جیسے بعض عشق مجازی میں ناکام ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں بعض اوقات، یا موت کی تمنا۔ ایسا نہیں کریں، اللہ نے جتنی عمر دی ہے اس کی قدر کریں اور اپنی آخرت کے لیے بہتر سے بہتر عمل کریں۔ اگر کسی پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری طبیعت میں ایک قصور، ایک کمی ہے کہ ہم موت کا، یہ اس کے مصیبت کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو پھر مرنے کے بعد اگر ہم توبہ سے پہلے مر گئے، گناہ کرتے کرتے موت آ گئی، تو وہاں عذاب کی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں شاید موت سارے دکھوں کا مداوع بن جائے گی، اور یہ اخبارات والوں پہ بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، کوئی ناراض نہ ہو۔ 4 بچوں کی ماں نے خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے دکھوں سے نجات پالی۔ وہ بھائی نجات کہاں ہے؟ یہ تو بڑا عذاب قبر، جس انداز سے وہ مارے گی وہ ہوتا رہے گا، اور ایک روایت میں جہنم کے اندر جس انداز سے انسان اپنے آپ کو ہلاک کرے گا ویسے اس کو ہلاک کیا جاتا رہے گا، ابداً کے الفاظ بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، جس کو علماء نے مجازی طور پہ کہ طویل عرصے تک اس کو ایسا عذاب ہوگا، یا خدا نخواستہ حلال سمجھ کے خودکشی کی تو ایسا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اللہ نے زندگی دی ہے، مصیبتیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، آپ کی اپنی نوعیت کی ہوں گی، میری اپنی نوعیت کی ہے، ان حضرات کی اپنے نوعیت، ہر ایک کسی نے کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کم زیادہ ہو سکتی ہیں، اس کو فیس کرنا چاہیے۔ اس کا مداوع موت کی تمنا یا موت کا شکار ہونا نہیں ہے، بلکہ توبہ، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ مصیبت سے بھی نکالے گا، اور یہ زندگی بہت پیاری لگے گی۔ بے شک بے شک۔ اور انشاءاللہ پھر اس سے پیاری زندگی موت کے بعد ہے کہ قبر میں سرکار کی زیارت انشاءاللہ، اور میدان محشر میں پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت کا داخلہ، جہاں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام، ان کی صحبتیں، ان کی مجلسیں حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے اس درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا کہنا ہے، موت کو سمجھیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ، شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ مومن کی موت تو ایمان کے ساتھ ہو، طبعی موت ہو، شہادت کی موت ہو، سبحان اللہ اس کے لیے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ موت کو یاد کرنا آج موضوع ہے، اور اس پر بہت ہی مدلل اور بہت خوبصورت گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، اور ہمارے علماء حضرات بہت ہی
قرآن و سنت کی روشنی میں بہت خوبصورت بیانات فرما رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نصیحت بھی ہے اور ترغیب بھی ہے کہ کس طرح میں موت کا سامنا بھی کرنا ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، کیا فرمائیے گا؟ موت ایک اٹل حقیقت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں نزع کے احوال کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ جو نزع کہا جاتا ہے کیا ہے اور اس کا احوال کیا ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی دھرم وہ اس بات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کے انکار کرنے والے ہیں، قرآن کا انکار، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ موت ایک اتنی مسلم حقیقت ہے، سب کو پتہ ہے کہ موت آنا ہے۔ وہ الگ بات ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں فلاں نے مار دیا، ہمیں مرور زمانہ نے مار دیا، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہمیں مارتا ہے، وہ اس پر تو بحث کرتے ہیں، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ بے شک بے شک۔ باقی رہی یہ بات کہ سکرات الموت، تو قرآن مجید کی سورہ قاف میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، فرمایا کہ وہ موت کے سکرات اور موت کی سختیاں تمہارے سامنے آ گئی جن سے تم بھاگ رہے تھے، جن سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، تمہارے سامنے آ گئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بندہ مومن، جیسے وہ سب نے حدیث پاک پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی کہ اس کے لیے محبوب ہوتا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا جتنی زندگی عطا فرمائی اس کے اندر وہ جو ہے نیک اعمال کر کے آج رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ ہم سے ملنا پسند کرتا ہے تو ہم بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اللہ، جو مکروہ جانتا ہے تو ہم بھی مکروہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باقی رہی سختیوں کی بات، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، فرمایا ان کے سامنے ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور وہ جو سکرات موت کی کیفیت تھی، پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو بار بار پانی کے اندر ہاتھ مار کے اپنے چہرے پر مار رہے تھے۔ فرمایا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں پہلے جو ہے اس سختی کو بڑا عجیب سمجھتی تھی، لیکن جس دن میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کے بعد جو ہے مجھے پتہ چل گیا۔ اور فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام تو سمجھو کہ ساری امت کا غم اور ساری امت کی تکلیف، بے شک ایک عام مسلمان کے لیے فرمایا یہ تکلیف بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ، اور فرمایا اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے انسان کو ایک کچھ جھاڑیاں اس کے جسم پر ماری جائیں اور اس کو کھینچا جائے، اس انداز کے ساتھ جو ہے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور اس انداز کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے تو بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے، ہم کہتے ہیں فرعون بنے ہوئے ہو کیا؟ فرعون حقیقتاً جو فرعون تھا، اس کو جب دریائے قلزم نے اٹھایا اور وہ سکرات الموت کا وقت آیا تو وہ بھی کہنے لگا کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء احدہم الموت قال انی تبت الآن، فرمایا اب سکرات الموت کا وقت آ گیا، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، اب تم کہتے ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں، اب کہتے ہو میں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے لیے الآن وقد عصیت قبل فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، فرما آج توبہ نہیں، آج تیرے بدن کو زمانے کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے، جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر سورمار سمجھتے تھے اور دنیا کے اندر حقیقتاً جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ بھی کہتا ہے کہ میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سکرات الموت کی تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے جو دعائیں تعلیم فرمائیں کہ اس وقت یہ دعائیں کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی آسانی کا معاملہ کیا کہنا۔ اچھا، علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ حضرت، اگر ایسا ہو جب کسی پر نزع کی کیفیت طاری ہو اگر افراد خانہ میں، تو دیگر لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ لوگ پاگل ہوئے ہوتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کی رہنمائی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موت دروازے پر دستک دے دے اور کسی شخص کے لیے آثار موت ظاہر ہو جائیں تو یقیناً سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس وقت جس کو اس مردے کی، یعنی جو اس دنیا سے جانے والا ہے، اس کی جس کو حقیقی فکر ہوگی تو وہ خود اپنے اوپر تھوڑا صبر سے، کنٹرول سے، ضبط نفس سے کام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کے لیے یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ لقنوا موتاکم،
اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو، اور وہ تلقین ہے کلمہ طیبہ کی۔ تلقین کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو رخصت ہونے والا شخص ہے اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھا جائے۔ اس میں تلقین کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کیونکہ یہ مرحلہ اس وقت اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیزاری طبیعت کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ ایک تکلیف میں ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں پڑھ رہا تو اس کی پھر کوئی مناسب چیز نہیں ہے، اگرچہ وہ انکار کے پہلو سے نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ تو آپ ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ اس کو بھی اس کی طرف ترغیب ہو اور اس کی زبان پر یہ جاری ہو۔ اور حضور نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا، اس میں یہ بھی احتیاط بتائی گئی ہے کہ اس تلقین میں اکثار نہ ہو، کثرت نہ ہو، یعنی وہ بھی آپ بار بار وہ بھی ایک مطلب اس کی طبیعت کی منافرت کی وجہ بن سکتی ہے۔ آپ تھوڑے وقفے سے ایک آدھ دفعہ اس کو پڑھ لیا جائے، تو یہ تلقین کا طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ اور پھر جب جو ہے وہ انسان، یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، تو اس مرحلے پر جو ہے نا تاکہ آسان ہو جائے، ہاں سورہ یاسین پڑھی جائے اور اس کی برکات یقیناً ظاہر ہوتی ہیں اس شخص کے اوپر۔ اچھا، پھر روح جب وہ قبض ہو جائے اور اس کا یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اس کے ہونٹوں پر تھوڑا پانی لگا دیا جائے کہ تاکہ اس کا چہرہ مناسب لگے۔ اچھا، یہ بھی ایک انگوٹھے باندھ دیے جائیں دونوں۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جو ہے نا اس وقت قبلہ رخ کر دینا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے فطرت کو پا لیا۔ تو اس وقت اگر آسانی ہو مریض کے لیے تو اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور روح قبض ہونے کے بعد جو ہے اس کو ڈھانپ دیا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ انگوٹھے باندھ دیے جائیں اور چہرہ جبڑے کو بند کر دیا جائے، اس کو ڈھانپ دیا جائے تاکہ جو چہرے پر اس وقت سختی ظاہر ہو جاتی ہے وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے اس کا چہرہ۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو صبر ہے اور ضبط نفس ہے وہ ضروری ہے، اگر وہ نہ ہوا تو پھر یہ سارے چیزیں نہیں ہو پائیں، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھ سے آپ کیا پیغام دیجیے گا اس موضوع کے تناظر میں اور اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ بس یہی ہے جو ہم نے اتنی باتیں کی کہ گھر میں اس کے ذکر کو شامل کیا جائے، اور اگر نفس موت کے ذکر کو اس لیے ناپسند کر رہا ہے کہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، تو ذکر موت کو ختم نہ کریں، اپنی ان معمولات کو اور عادات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے حضرت نے فرمایا کہ واعظین جو ہیں وہ بھی اگر اپنے موضوع اس کے اندر اپنے جو ٹاپکس ہیں تقریر کے، اسپیچز کے، اس کو رکھیں تو میرے خیال میں اچھا پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ اور مفتی صاحب نے جو پہلے جواب میں ایک چیز شامل کی، ہم چاہتے ہیں ڈیمونسٹریشن، ہم چاہتے ہیں عملی اس کا کوئی، تو چشم تصور میں جب آپ شمالی علاقہ جات کی سیر کر سکتے ہیں تو اس مہینے میں اور بابرکت ساعتوں میں چشم تصور میں امیجن کریں اپنی موت کو، کس طرح موت آئے گی، کس طرح غسل دیا جائے گا، کس طرح نماز جنازہ ہوگی، کس طرح قبر میں اتارا جائے گا، کس طرح آپ سے سوال ہوں گے۔ وہ سارا منظر اگر آپ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہفتے میں 3 دن بھی کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ موت ریپیٹڈلی آپ کے ذہن میں اس کے تصورات آتے رہیں گے اور پھر بہت سی چیزوں سے ہم بچ سکیں گے۔ بہت خوبصورت کلام فرمایا تینوں ہی اسکالرز نے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سرپرستی فرماتے ہیں، پوری رحمت سار میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ اظہار عقیدت کا ہے، اور مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم جو ہے ٹریبیوٹ پیش کریں گے آج، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ایک پیغام جو ہے فریش ون کی طرف سے، ون آف دی بیسٹ واٹر فریش ون کا جو کہ دستیاب ہے صحت کے اصولوں کے مطابق، اور آلودہ پانی سے بچیے خود بھی اور اپنے پیاروں کو بھی، چونکہ اس سے بہت بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو فریش ون کا یہ میں نے آپ کو میسج دے دیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان،